بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 24 سورۃ المؤمن، آیت نمبر 62، 63، 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن بھی عجب ہے، اس کی عربیت میں بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے، اس کے الفاظ میں ایک چاشنی ہے، کشش ہے، جاذبیت ہے۔ ترجمے سے، مفہوم سے ہٹ کر یہ جو عرب متاثر ہوتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پڑھنے سے، وہ اس کی عربیت کی وجہ سے ہوتے تھے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارے خاندان میں ایک آدمی تو ایسا ہو جو قرآن کو سمجھنے والا ہو، اور سارے اگر ہم کوشش کر لیں، عربی سیکھ لیں، قرآن سے کچھ مناسبت ہو جائے۔ اگر یہ مشکل ہو تو چلو اپنے کسی بچے بیٹے کو ہی بنا دیں۔ بہت طاقت ہے کلام میں، بہت مٹھاس ہے، بہت جاذبیت ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو، یہ ہے تمہارا رب جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، صرف وہی معبود ہے اور کوئی نہیں ہے۔ فانا تؤفکون، تو تم اوندھے منہ کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے کدھر جاتے ہو؟ اسی طرح جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اوندھے منہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح رخ پر وہ ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، سورج چاند کو اللہ نے پیدا کیا، عرش و فرش کو اللہ نے بنایا، جنت جہنم کو اللہ نے بنایا، چیونٹی و ہاتھی کو اللہ نے بنایا، چھوٹی مخلوق کو جبریل کو اللہ نے بنایا، ایک گناہگار اور نیک سے لے کر انبیاء تک کو اللہ نے بنایا۔ اس میں سارا نظام ہوا کا، فضا کا، بحر و بر کا سب اللہ نے بنایا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قطرے سے ایک انسان بنایا۔ یہ بہت حیران کن شے ہے۔ پوری ایک انسان کو دنیا اصغر کہا گیا ہے کہ ایک چھوٹی دنیا ہے۔ یہ باقی ساری دنیا ہے جس میں لوہا ہے، پہاڑ ہے، جس میں پانی ہے، فضا ہے، ہوا ہے، یہ دنیا ہے۔ یہ سب چیزیں اس بدن میں ہیں۔ اس بدن میں لوہا ہے، آئرن موجود ہے۔ اس بدن میں نالیاں ہیں نہروں کی طرف۔ اس بدن میں سانس ہے۔ اس بدن میں وہ تمام کچھ ہے۔ یہ ساری دنیا میں جو ہے اللہ نے ایک عجیب سی دنیا بنا دی ہے، عجیب سی مشینری بنا دی ہے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ انسان کی آنکھ اتنی چھوٹی سی ہے، ساری دنیا کو دیکھتی ہے، آسمان تک دیکھ لیتی ہے۔ اگر یہ آنکھ خراب ہو جائے، جو مصنوعی آنکھ دوبارہ بنتی ہے جس لحاظ سے بھی بنے، اس میں وہ خوبیاں اور وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی جو اصل آنکھ میں ہوتی ہیں۔ آپ کسی آنکھ والے سے پوچھ لیں جس کی آنکھ کا آپریشن ہوا اور دوبارہ بنی ہو، آپ اسے پوچھ لیں کہ آپ کی آنکھ اب والی اور پہلے والی برابر؟ اللہ کی بنی ہوئی آنکھ حیران کن ہے۔ اور پھر ہمارے جو گردوں کا نظام ہے وہ بہت زیادہ محیر العقول ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اندر جاتا ہے، اندر ہمارے لاکھوں کی تعداد میں فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جن کو نیفران کہتے ہیں۔ اندر پانی جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ چھنتا ہے، اور جو چیز ہم نے کھائی پی ہوتی ہے اس میں سے اچھی چیز وہاں سے چھن کر پورے جسم میں چلی جاتی ہے، اور جو فاضل چیز ہے، بے فائدہ تھی، اس کو ان فلٹر پلانٹ سے چھان کر نیچے پیشاب کے راستے سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے۔ یورپ نے اس کی کوشش کی کہ جو گردوں کا نظام ہے وہ ہم بھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بڑا کمرہ بنایا جس کمرے میں جو سسٹم فٹ کیا گیا وہ یہی تھا جو ہمارے گردے کرتے ہیں، کہ اندر کوئی چیز کھائی پی ہوئی آئے اور اس میں سے فاضل چیز، فضول چیز
وہ آگے باہر کر دی جائے، جو اچھی چیز ہے وہ دائیں بائیں ساری سٹور کر لی جائے۔ اتنے بڑے کمرے میں بنایا اور پھر اس پر 6 مہینے لگے اس کو سنبھالنے میں کہ یہ صحیح طریقے سے کام کرے، لیکن کام نہیں کیا اور چھوڑ دیا، ایک گردے کا کام نہیں بنا سکے۔ اور رب کیسا ہے، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی تو بیچارہ دودھ بھی مشکل سے پیتا ہے، اس کو بھی پیشاب آتا ہے۔ پیشاب کا کیا مطلب ہے، اس کے جسم میں دودھ گیا، وہ جو فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں انہوں نے سارا کام کیا، غذائیت اس بچے کو دے دی، فضول چیز ضائع کر دی۔ اتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس میں سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ایسی ایسی مچھلیاں سمندر میں، پورے بحری جہاز کو کلٹی کر دیں، ایسی ایسی سمندر میں مچھلیاں پورے بحری جہاز کو کلٹی کر دیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان ایسا بنایا کہ بغیر عمد ترونہا، آسمان ہے مگر اس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، اتنی بڑی عمارت کو کھڑا کر دیا۔ سورج کو چلایا، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ زمین کتنی بڑی ہے، اس سے 1 2 3 13 گنا نہیں، 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ چل رہا ہوتا ہے بغیر کسی کی رسی کے سہارے، اور وقت سے نکلتا ہے، وقت سے غروب ہوتا ہے، پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، فصلیں پکاتا ہے۔ اتنا بڑا سورج خالق کل شیء اللہ نے بنایا ہے۔ چاند اللہ نے بنایا، پہاڑ اللہ نے گاڑے، زمین و آسمان کا نظام، عرش و فرش کا نظام، یہ زمین ہے، اس کے اوپر آسمان ہے۔ عجب بات آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے، آسمان اس سے دور ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ انسان کی نظر کی ایک حد ہے، جب وہ حد کراس ہو جائے تو اس کو وہ چیز نیلی دکھائی دینا شروع ہو جاتی۔ آپ اس کو پہاڑی علاقوں میں آزما سکتے ہیں، جو پہاڑ بہت دور ہوگا وہ آپ کو نیلی جھلاٹ سی دے گا، اصل میں وہ نیلا نہیں ہوتا، آپ اس کے قریب جا کر دیکھیں وہ نیلا نہیں ہے، لیکن دور سے نیلاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی آنکھ کام کرنا چھوڑ رہی ہے، ہماری آنکھ کام کرنا چھوڑتی ہے تو ہمیں وہ نیلا دکھائی دیتا ہے۔ آسمان اس سے بہت بلند ہے، اور پھر جو یہ آسمان ہے اس کے سامنے یہ پوری زمین ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان میں چھوٹا سا چھلا رکھا ہو۔ یہ زمین اتنا چھوٹا سا چھلا ہے اتنے آسمان کے مقابلے میں۔ پہلے آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے آسمان کے سامنے پہلا آسمان ایسے جیسے چھوٹا سا چھلا، دوسرا پھر تیسرے کے سامنے ایسے، تیسرا چوتھے کے سامنے، پھر 5واں آسمان، پھر 6ٹھا آسمان، پھر 7واں آسمان۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، ان 7 آسمانوں، دیکھیں زمین سے آسمان بڑا تھا، اس آسمان سے دوسرا بہت بڑا ہو گیا، تیسرا اس سے اور بڑا ہو گیا، 7 آسمان پورے ہو گئے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر ان آسمانوں کے اوپر رب کی کرسی ہے، پھر رب کا عرش ہے، پھر وہ کیا چیز ہوگی کائنات کی، ان کائنات اس کو سوچ نہیں سکتی، کائنات میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ رب کتنا عظیم ہے، کتنا بلند و بالا ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے سمٹ کر چھوٹی سی چیز رہ جائے۔ پھر یہ ایک سیارہ ہے زمین، پھر ایسے کئی سیارے ہیں، پھر یہ ایک چاند ہے، پھر ایسے کئی چاند ہیں، پھر یہ ایک سورج ہے، ایسے کئی سورج ہیں۔ یہ پورا نظام دنیا، کرۂ ارض جس کو بولتے ہیں، اللہ کی کائنات کے سامنے اتنی چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہم ساری دنیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ جن لڑکوں نے بھی کیمسٹری فزکس پڑھی ہے اس کو سمجھتے ہیں، کرۂ ارض تو بالکل ایک چھوٹی سی شے ہے اور دنیا میں جہاں بہت ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ رب العالمین، عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، وہ اس جہان کا رب نہیں ہے، وہ عالمین جہانوں کا رب ہے۔ یہ ایک زمین ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ایسی 7 زمینیں ہیں، یہ ایک آسمان ہے، ایسے 7 آسمان ہیں، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، اور جنت 7 آسمانوں سے اوپر، اور اس کے سامنے 7 آسمان کچھ نہیں ہے۔ جہنم 7 زمینوں کے نیچے، جس کے سامنے زمینیں کچھ نہیں ہیں۔ یہ سارے نظام کو چلانے والا اکیلا خالق کل شیء، ساری کائنات، جنت، جہنم، عرش، فرش، زمین، آسمان، پہاڑ، پتھر، سب کچھ ایک اللہ نے بنائے ہیں۔
फिर अल्लाह कहता है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, लोगो ये हुआ ना तुम्हारा रब, खालिकु कुल्ली शै, हर चीज़ को पैदा करने वाला, ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा और कोई माबूद नहीं है, फ़अन्ना तुफ़कून, अरे फिर किधर जाते हो उसे छोड़ के, कहाँ जाते हो। कज़ालिका युफ़कुल्लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून, का पहले भी जो काफिर गुजरे थे वो भी ऐसे ऊंधे मुँह चलते रहे, रब को भूल गए थे, तुम किधर भागते हो, तुम्हें अल्लाह समझ नहीं आता। कौन अल्लाह? अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा वस्समाअ बिनाआ, वो अल्लाह जिसने ज़मीन को ठहरने की चीज़ बनाया। अच्छा, अजीब ठहरने की चीज़ है, ज़मीन सख्त भी है नरम भी है। हाँ, कानून ही ये है, चीज़ सख्त होती है तो नरम नहीं होती, नरम होती है तो सख्त नहीं होती। रबड़ फोम नरम है, सख्त नहीं है, लोहा सख्त है तो नरम नहीं है। ज़मीन को देखना, ज़मीन सख्त ऐसी है कि एड़ी मारो तो ज़मीन पे असर भी न पड़े, और नरम ऐसी है, छोटी सी कोंपल, छोटा सा पौधा इसको फाड़ के बाहर निकल आता है। अजीब चीज़ है, ये सख्त भी है और नरम भी है। कि इसने तुम्हारे लिए ठहरने का निज़ाम बनाया। अगर ये बिल्कुल सख्त होती तुम्हारा रहना मुश्किल होता, ये बिल्कुल नरम होती तुम्हारा रहना मुश्किल होता। वस्समाअ बिनाआ, आसमान को बड़ी बुलंद इमारत छत हमने बना दी। वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम, लोगों अल्लाह ने तुम्हें शक्ल व सूरत दी और क्या कमाल की सूरत दी। वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम, लोगों अल्लाह ने तुम्हें सूरत दी और क्या कमाल की सूरत दी। कैसी दी? का युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, अल्लाह भी कोई अजीब मुसव्विर है, अजीब कोई कारीगरी करता है। कोई दुनिया का मुसव्विर पानी के ऊपर कोई तस्वीर नहीं बना सकता, बन ही नहीं सकती। कोई मुसव्विर किसी अंधेरे में तस्वीर नहीं बना सकता, बनाएगा तो बेतुकी सी बनेगी। अब रब को देखना, युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, कैसे अल्लाह तकब्बुर से बोलता है, कैसे अपनी ताकत और कुदरत से बोलता है कि लोगों मैं वो हूँ कि मैं माओं के पेटों के अंदर 3 अंधेरों में, फ़ी ज़ुलमातिन सलास, मैं 3 अंधेरों के अंदर पानी के ऊपर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाता हूँ। एक कतरा होता है ना औरत के रहम में, जिस कतरे से इंसान ने बनना होता है, बच्चा माँ के पेट में होता है। 3 झिल्लियाँ हैं अंदर, कोरियोन, एमनियोन, ये 2 बुनियादी जिसके ऊपर होती हैं, और तीसरी फिटल मेम्ब्रेन्स। ये 3 झिल्लियों के अंदर बच्चा लिपटा हुआ होता है और 3 पर्दे हैं। उन पर्दों के अंदर ख़ास अंधेरे में उस पानी के ऊपर रब नाक, कान, आँख, शक्ल सूरत बनाकर बंदा बाहर निकाल देता है। 9 माह बाद अंदर से बन के आता है, शक्ल अंदर से बन कर आती है, सूरत अंदर से बन के आती है, अंधेरों में बनती है, पानी पे बनती है। इसको कहता है अल्लाह युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वो माओं के पेटों में तस्वीरें बनाता है। कैसे? फिर उसका तकब्बुर, उसका जमाल, उसका जलाल, उसकी कुदरत का कैफ़ यशा, जैसे चाहता है बनाता है, जैसे दिल चाहता है उसका वैसे बनाता है। उसकी बनाई हुई शक्ल को कोई बदल नहीं सकता। बग़ैर नाक के आ जाए कोई नाक लगा नहीं सकता, बग़ैर आँख के आ जाए कोई आँख लगा नहीं सकता। अजब है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, फिर किसी को मुज़क्कर बनाना है, किसी को मुअन्नस बनाना है, ये भी सारा वो खुद कारीगरियाँ करता है। और फिर अजीब भी ये है, जिसने आज तक सब कोई किया होगा, मुझे तो तहय्युर में अंधा कर रखा है, जिसको अल्लाह ताला फरमाता है व युसव्विकुम बनाना, कि हम तुम्हारे उंगली के जो पोरवे बनाते हैं ये भी हम बनाते हैं। ये बहुत हैरान कौन चीज़ है। ये पिछली सदी में ईजाद हुआ, सबसे पहले बरतानिया ने ईजाद किया। ये हमारा अंगूठा है, इसका कुल रकबा ही इतना है, और इसकी साख्त सब अंगूठों की एक जैसी है। नहीं कि कोई अंगूठा गोल हो, कोई लंबा हो, सबका अंगूठा एक जैसा ऐसी सी शक्ल का होता है। सबके अंगूठे की जगह इतनी होती है, थोड़ी बहुत फ़र्क के साथ, और सबके अंगूठे की लकीरें भी ऐसे ही गोल गोल होती है। अंगूठा लगा कर देख लें। लेकिन कैसी अजीब बात है, निशान के लिए अंगूठा क्यों लगवाया जाता है कि जितने लोग दुनिया में आए, जितने आज हैं, जितने बाद में आएंगे, किसी एक के इस थोड़े से रकबे में इन गोलदारी वाली निशानियों का निशान दूसरे से नहीं मिलता।
یہ جو گول سرکل ہیں سب گول ہیں اور اتنی چھوٹی جگہ میں ہیں، یہ کسی سے نہیں ملتے، لوگ مر جائیں نئے لوگ آ جائیں ان کے پرانوں سے نہیں ملتے، شکل میں پھر بھی اشتباہ ہو جاتا ہے، اس میں نہیں ہوتا، اس لیے فنگر پرنٹ اور تھم لیا جاتا ہے۔ کیا عجیب رب ہے، اتنی تھوڑی سی جگہ میں ایسی لکیریں لگائی کہ ایک کے دوسرے سے ملتی نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کسی آدمی کو کہیں بھئی یہ جگہ اتنی سی، اس میں تو نے ساری گول گول لائنیں لگانی ہیں اور اس میں تو نے کھرب اس طرح کی گول لکیریں لگانی ہے کہ دوسرے سے نہ ملیں، کتنی لگا لے گا ٹیڑھی میڑھی کر کے، لیکن لگانی ساری اس نے گول گول ہے، یہ نہیں کہ کہیں کراس کہیں چکور، نہیں، ایک ایسی سب کی گول گول لگانی ہے، کسی کی کسی سے نہ ملیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس نے کر کے دکھلایا ہے۔ شکل و صورت نہیں ملتی لوگوں کی دوسروں سے، سب کی آنکھیں، سب کے ناک، سب کے ماتھے، سب کا چہرہ، کوئی ایسا نہیں کہ کسی کو انوکھی شکل ہو، سب کی آنکھیں نیچے کر کے ہوتی ہیں، سب کی ناک اٹھی ہوتی ہے، سب کا ماتھا یہاں ہوتا ہے، سب کے ہونٹ یہاں سے ابھار ہوتا ہے، سب کے رخسار یہاں ہوتے، ایک جیسا ہے بالکل، پھر ملتا نہیں ہے چہرہ، یہ بھی عجیب سی بات ہے، ملنا چاہیے اس کو۔ جب پابندی ہے اس بات کی کہ آنکھیں ادھر ہی لگیں گی، نیچے کر کے لگیں گی، ناک ایسے ہی بنائی جائے گی، دوسرے طریقے کی نہیں بنے گی، پھر مل جانا چاہیے آپس میں، نہیں ملتا۔ یہ رب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو صورکم فاحسن صورکم، تمہاری میں نے صورت بنائی اور کمال کی بنائی ہے۔ اور بھی اس میں بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری شکل و صورت بنائی۔ آگے کہا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اللہ نے پاکیزہ روزیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے، اللہ کی طرف سے روزی کا ملنا۔ دیکھو میرے عزیز بھائیو، رزاق اللہ ہے، لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہا رَزَقَكُم، اس اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، کسی کی روزی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رزاق وہ اکیلا ہے، جب وہ کسی کو امیر کرنا چاہتا ہے وہ چھوٹے اسباب میں سے امیر کر دیتا ہے، جب وہ کسی کو غریب کرنا چاہتا ہے وہ بڑے اسباب میں سے غریب کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، امیروں کو غریب ہوتے دیکھا، غریبوں کو امیر ہوتے دیکھا، بادشاہوں کو فقیر ہوتے دیکھا، فقیروں کو بادشاہ ہوتے دیکھا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو سب نظر آتا ہے۔ ایک بادشاہ نے 100 غلام بلوائے اور اپنے سامنے خدمت کے لیے رکھنے کے لیے، اس نے کہا یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو۔ 99 غلام اس نے رکھ لیے، 100 چھوڑ دیے۔ اس نے کہا صحیح نہیں ہے، اس کو رہنے دو، نوکری پہ نہیں رکھتے۔ رکھنا کس کے لیے ہے؟ غلام رکھنا ہے، کون سا عہدہ دینا ہے اس کو؟ اس نے کہا جی مجھے بھی رکھ لو۔ اس نے کہا اچھا رکھ لیتے ہیں۔ یہی غلام بعد میں اسی سلطنت پہ بادشاہ بنا جو اس کو کل غلام نہیں بنا رہا تھا۔ یہ رب ہے۔ کافور اخشیدی مصر کا بادشاہ گزرا ہے، غلام تھا، پچھنے لگاتا تھا، اور اس زمانے کا پچھنے لگانا ہلکا کام ہوتا تھا، وہ پچھنے لگاتا تھا اور وہ مصر کا بادشاہ بنا ہے۔ غلام بھی تھا، پچھنے بھی لگاتا تھا، اور مصر کی بادشاہت اس کے قبضے میں آئی ہے۔ رب ہے، جو چاہے کرے، فقیر سے بادشاہ کر دے اور بادشاہ سے فقیر کر دے، اس سے تو تاریخ بری پڑی ہے، بادشاہ سے فقیر کر دے۔ سلطنت اندلس 805 سال دنیا پہ راج کی ہے، کوئی ایسی سلطنت آج تک، حضور علیہ السلام سے پہلے کی تاریخ تو مجھے معلوم نہیں، آپ علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کسی ایک ہی جگہ، ایک ہی خاندان کی، جس نے 800 سال حکومت کی ہو۔ مغلیہ سلطنت 325 سال، عثمانیہ سلطنت 625 سال، اور یہ اندلس کی سلطنت 805 سال۔ 805 سال چلنے والی سلطنت کے بادشاہ کا کیا ہوا؟ آخر میں اشبیلیہ کا جو بادشاہ تھا، ریاستوں میں بٹ گئی تھی، اشبیلیہ کا بادشاہ عباد بن معتصم، ایسی مالداری تھی اس کے پاس، ایک دفعہ بیٹھا تھا باغ میں، رمیکیہ اس کی باندھی تھی اس کے ساتھ، تو بیٹھا ہوا تھا تو خیال آیا آپس میں، کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایسا ہو بادل ہوتے، بادل چھاتے، بارش برستی، ٹھنڈا موسم ہوتا، کیا اچھا ہوتا۔ اب اس نے آرڈر جاری کر دیا، بادل برسانے ہیں، بارش برسانی ہے، اور پورے باغ کو معطر کر دینا ہے، ٹھنڈا کر دینا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ لے آؤ عود، عنبر، زعفران، اور اس کے وہ لے کر آ گئے۔ عود مہنگی ترین خوشبو کی لکڑی ہے، یہ جتنی عودیں بکری ہوتی ہیں نا سعودیہ میں، یہ اکثر نقلی ہوتی ہیں،
مہنگی جو اصلی عود ہوتی ہے اس کا لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی مہنگا ہوتا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا۔ ہم ایک دفعہ آ رہے تھے مدینہ منورہ سے، راستے میں ایک جگہ بس رکی تو بدو بیٹھے ہوئے تھے، عود بیچ رہے تھے، تو میں اور میرا ساتھی ہم دونوں اتر گئے۔ ہم نے اسے کہا یار ہمیں یہ عود دے، تھوڑی سی تھی مہنگی، مجھے یاد ہے میں نے کوئی اتنی سی لی ہوگی، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، وہ لے کر آئے اور گھر میں جب میں نے انگیٹھی پہ وہ ڈالی، ایک چھوٹی سی لکڑی پورا کمرہ معطر ہو گیا، اور اس کا دھواں اٹھتا ہے، اس دھوئیں سے خوشبو پھیلتی ہے۔ تو عباد نے کہا کہ اتنی عود لو اور اس کو سلگاؤ کہ یہ اوپر اتنی خوشبو اور اتنا دھواں اٹھے کہ بادل بن جائیں، اور سلگائی گئی اتنی عود کہ پورے باغیچے میں دھوئیں سے بادل بن گئے۔ اور پھر لکڑی کی بڑی سیڑھیاں لے گئی اور عرق گلاب کے پورے ڈرم لے گئے، عرق گلاب کے، یا جوڑی سی بوتل بھی مہنگی ملتی ہے تو خالص بھی نہیں ہوتی جو دکانوں پہ ہوتی ہے، اصلی عرق گلاب منگائے گئے، اور سیڑھیوں پر چڑھ کر عود کے دھوئیں سے جو بادل بنے تھے ان کے اوپر پہنچ کر سیڑھیوں کے ذریعے سے عرق گلاب سے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، یوں گھٹا چھائی، یوں بادل آئے اور یوں بارش برسی۔ یہ مال و متاع ہے اس کے پاس۔ اور پھر کیسے فخر آیا جب یوسف بن تاشفین نے آ کر اشبیلیہ پہ حملہ کیا تو اس نے عباد بن معتصم کو گرفتار کیا، رمیکیہ ساتھ گرفتار ہو گئی۔ پھر اس نے کہا اچھا تمہارے اوپر میں ترس کھاتا ہوں، تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں جان بخشی کرتا ہوں کہ چپ کر کے بغیر سامان اٹھائے یہاں سے مراکش چلا جاؤ۔ تو اندلس میں بالکل سمندر ہے اب بھی، وہ سمندر کے کنارے تھا، اس نے کہا جا کشتی پہ بیٹھ اور یہاں سے چلا جاؤ۔ بے سر و سامانی کی حالت میں 1 روپیہ درہم و دینار اٹھائے بغیر انہی کپڑوں میں کھڑا ہوا، وہ اپنی رمیکیہ کے ساتھ جا کر کشتی میں بیٹھا، اور مراکش کا علاقہ اغمات ایک گاؤں تھا، اغمات میں جا کر ساری زندگی غربت میں گزار دی۔ کیا یہ بادشاہتیں کہ عرق گلاب کے پاس بارشیں ہوں، کہ عود سے بادل برسیں اور عود سے بادل چھائیں، یا یہ ہو کہ روٹی کو بھی ترسے؟ رب ہے کہ رزقکم من الطیبات، لوگوں رزق اللہ دیتا ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، امیر سے غریب، غریب سے امیر کرے، یہ اس کی مرضی ہے، امیر سے اسیر کرے، اسیر سے امیر کرے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، لوگوں تمہارا جو رب ہے وہ سارے جہانوں کا رب ہے، صرف تمہیں روٹی روزی نہیں دیتا، مچھلیوں کو وہ روزی دیتا ہے، پرندوں کو وہی روزی دیتا ہے، شیر کو وہی روزی دیتا ہے، ہاتھی کو وہی روزی دیتا ہے، ساری سمندری مخلوقات کو وہی روزی دیتا ہے۔ تم تو تھوڑی سی مخلوق ہو، ساتوں زمین و آسمان میں رہنے والی مخلوقات کا اکیلا رب ہے۔ پھر وہ جنت کا رب ہے جو جنت میں کھلائے گا اور دے گا، وہ تو دنیا میں انسان سوچ نہیں سکتا، حدیث ہے، سوچ نہیں سکتا کہ کیا ہوگا وہ، اور وہ اللہ دے گا۔ یہ ساری جنت میں جو سب کو کھلائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان کو، اور جنت کے کھانوں کے مطابق کھلائے گا، غریبوں امیروں والے حساب نہیں ہوگے، اس ساری جنت کے رزق کا بھی وہی مالک ہے۔ یہ ہمارا رب ہے، اس رب کی طرف دوڑنا، اس کی عظمت و محبت کو دلوں میں بٹھانا، ہر مشکل میں اتنے عظیم رب کی طرف دوڑنا، یہ ہمارے قرآن کا درس ہے۔ اللہ مجھے بھی اپنی ذات عالی کی طرف دوڑنے والا بنائے اور آپ کو بھی بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔